کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے، جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا، جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی، 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں، اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مارچ اپریل تک، مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی۔ تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی۔ یہ بالکل اس لیے ہے، اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے۔ جب ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا، مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ، انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے، اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے، جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی، اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا۔ میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ، یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے، یہ امیر ہوتے جاتے ہیں، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے، تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے یہ جو نون لیگ کی 99 یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا، اور اب یہ جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تب دیکھ لیں کیا حال تھا۔ تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک۔ چلتی ہوئی معیشت جو 17 سال میں اس کی گروتھ ریٹ، یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا 5.7 اور 6%، آخری 2 سالوں میں کرونا کے باوجود، کرونا کا بھی میں بار بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا، یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا سانیہ صدی میں ایک دفعہ آتا ہے، اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو، معیشت کو، سب کو بچا لیا، غریبوں کو بچا لیا۔ اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں، اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، اور وہی ہوا، جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا۔ مجھے بتائیں کون سا اتنا بڑا عذاب آیا تھا؟ کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اسمانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی؟ کون سا چینج آیا تھا؟ ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں، کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی گزارا۔ 2.5 سال ہم IMF کے نیچے تھے، IMF کے پروگرام سے بھی گزرے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، کسان بھی خوش تھا، سروسز بھی اوپر جا رہی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے، ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ، وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے $31 ارب کی، تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ میرے سے وہ چیزیں پوچھے جب میں اقتدار میں تھا، اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے۔ اگر یہ نہ سازش کر کے، یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے، کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ملک کے حالات بہت برے تھے، ہمیں رہنے دیتے، 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال رہ گیا تھا، ہم ذمہ دار تھے۔ پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے؟ ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں۔